کیوں بدگمانی کر رہے ہو جس کی وجہ سے تم سو نہیں پا رہے؟ کیا تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں رہا؟ کیا تمہارے رب نے کہہ دیا کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی ہیں؟ جب تم بدگمان ہو جاتے ہو رب کی طرف سے یا کسی بھی حالات کو لے کر کہ اب کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، جانتے ہو ایسا گمان کرنے سے نقصان صرف تم اپنا کرتے ہو۔ تمہارے رب نے سورہ حجرات کی آیت 12 میں فرمایا ہے، اے اہل ایمان، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بس گمان گناہ ہے۔ دیکھو وہ رب تمہیں کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے کہ زیادہ گمان مت کرنے لگ جایا کرو، کیونکہ زیادہ گمان کرنے سے تم اس رب کی طاقت پہ یقین کرنا چھوڑ دو گے۔ تم اتنے مایوس ہو جاؤ گے کہ تمہیں اس رب کی رحمت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ تبھی تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رب سنتا ہی نہیں ہے یا میری ہی دعائیں قبول نہیں ہوتی، باقی سب کی تو ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو ایسا گمان کرنا گناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ تب ہم اس ذات کی طاقت، شان اور بادشاہی کی توہین کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اس بات کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تمہاری تو وہ صرف رب ہے جو معزوں کا بادشاہ ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تمہارے اندر کون سے لفظوں کی جنگ چل رہی ہے۔ یہ چیزیں صرف تم محسوس کرتے ہو، اور اسی کی تکلیف بھی صرف تمہیں ہی اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر اس بدگمانی میں شکوہ کرتے رہتے ہو اپنے رب سے، کبھی قسمت کو لے کے، کبھی اپنی دعاؤں کو لے کے، کبھی اپنی تکلیف کو لے کے۔ ایک چیز کا علم ہے تمہیں کہ جب تم اچھا گمان رکھو گے رب سے، تم اتنا ہی اچھا محسوس کرو گے اور اتنا ہی تم رب کو اپنے قریب پاؤ گے۔ پھر کہاں کھو گئے ہو تم؟ آگے اس سورہ کی آیت 16 میں رب فرما رہا ہے، ان سے کہو کہ تم خدا کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور خدا تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، اور خدا ہر شے کو جانتا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ذرا سی دیری کیا ہو جاتی ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تو تم میرے عہد پہ ہی شک کرنے لگ جاتے ہو، یہ گمان کرنے لگ جاتے ہو کہ وہ عطا نہیں کر رہا، سن نہیں رہا، مدد نہیں کر رہا، اور پھر سوچتے ہو میں تو نماز، تہجد، سجدہ سب کر رہا ہوں، وہ نہیں سن رہا۔ تبھی وہ رب فرما رہا ہے اس آیت میں کہ تم مجھے اپنا دین سکھا رہے ہو، مجھے اپنا دین جتلا رہے ہو۔ وہ رب خود فرما رہا ہے اس آیت میں آسمانوں اور زمین میں ہونے والی ہر ایک چیز سے واقف ہوں، مجھے مت بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ ذات جو چیٹی کے لیے پتھر میں سے رزق نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے معجزے نہیں کر سکتا؟ کیا تمہارا کام یقین کرنا ہے، شکوے کرنا نہیں؟ آگے رب اس سورہ کی آیت 17 میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ خدا تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ وہ رب تمہیں بتا رہا ہے، تمہارا مسلمان ہونا مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، تم میرے پہ احسان نہیں کر رہے نماز، تہجد اور سجدہ کر کے۔ یاد رکھو یہ نماز، تہجد، سجدہ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، اس ذات پہ احسان نہیں کر رہے، اور جو یہ نماز، تہجد، سجدے ہیں اس ذات کی ہی توفیق سے کر رہے ہو، یہ بھی مت بھولو۔ تبھی وہ رب فرماتا ہے اس آیت میں کہ رب کا احسان ہے تم پہ کہ تم مسلمان ہو، اپنی نمازیں مت گنوایا کرو اس کو، وہ بادشاہ ہے، الرحمن ہے، وہ جانتا ہے سب۔ اگر اس ذات نے توفیق دی ہے تمہیں سجدوں کی تو اس سے شکوے نہ کرو، بس صبر کرو اور دعا کرو۔ یقین کے ساتھ اس ذات کے حکم پہ اپنا سر جھکا لو، مت ڈرو انجام سے۔ کیا تم جانتے نہیں جس کے آگے تم سر جھکا رہے ہو وہ غلطیاں نہیں کرتا، لاپرواہیاں نہیں کرتا، پھر وہ تمہارے لیے
कैसे गलत फैसले कर सकता है, क्योंकि जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो गलतियों से पाक है। तुम गलती कर सकते हो मांगने में, लेकिन वो ज़ात सब गलतियों से पाक है। जो खो गया उसमें भी बेहतरी है, जो मिल गया उसमें भी बेहतरी है, और जो मांगी हुई दुआओं में देर हो रही है उसमें भी बेहतरी है। बस अपने रब पे यकीन रखो और अपने रब से अच्छा गुमान रखो।